أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. اور میرے بندے جب آپ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے بالکل قریب ہی ہوں. دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جو مجھ سے دعا مانگتا ہے تو انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائیں. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا کہ تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، یعنی مباشرت کر سکتے ہو. وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے تو اللہ نے تم کو معاف کیا اور تم سے درگزر کی. بس تم اپنی بیوی سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد جو لکھی ہے، اس کو طلب کرو. کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے. پھر روزے کو پورا کرو رات آنے تک. اور عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچتے رہیں. تو روزہ کس طرح فاسد ہوتا ہے نا، روزہ چلا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آیا تھا، تھوڑا سا مختصر یہاں ڈیٹیل ہے. روزے میں کھانا پینا اور جمع ترک کرنا فرض. روزہ کیا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا پڑے گا، بیوی سے ملنا، یہ تو یہ فرض ہے چھوڑنا. بس جب کوئی فعل اس فرض کے خلاف کیا جائے گا روزہ فاسد ہو جائے گا. بیسک بات یاد رکھنا ہے. روزہ کیا ہے؟ کھانا پینا اور بیوی سے ملنا چھوڑنا ہے. بس صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. تو اگر کوئی ایسا کھا لیا پی لیا یا جو ہے بیوی سے ملا تو روزہ چل جائے گا. یہ بیسک بات اتنی ہے، یعنی روزہ جاتا رہے گا. فاسد کے معنی روزہ چلا گیا. فرق صرف ہے کہ کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا یا دوا ہو، تو اس حالت میں روزے قضا رکھنی پڑے گی. اس جرم کا کفارہ دینا ہوگا. اگر کوئی چیز قصداً نہ پہنچائی جائے بلکہ خود بخود پہنچ جائے، یہ اس کے نافع نہ ہونے کا خیال ہو، تو صرف روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. اس طرح کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت جماع کی لذت کے برابر ہے تو قضا اور کفارات دونوں واجب ہوں گے. حاصل ہے کہ روزے کو فاسد کرنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ جنہیں صرف قضا، یعنی روزہ ایک گیا تو ایک رکھنا ہے، وہ جن پر قضا اور کفارہ دونوں آتا ہے. تو یہاں جن سے صرف روزہ جو گیا ہے، ایک ہی روزہ گیا تو ایک رکھنا ہے. تو قضا جو چیز پیٹ میں اس طرح گئی کہ اس طرح پیٹ میں جانا شرعاً تسلیم کیا گیا ہو، مثلا کسی شے کا ناک سے، منہ سے، کان سے، آگے کی راہ سے، پیچھے کی راہ سے یا زخم سے جو پیٹ ہے دماغ تک پہنچتا ہے، اس میں حقہ، سگریٹ، تماکو وغیرہ سب کا استعمال شامل ہے. ان سے تمام روزہ باطل ہو جاتا ہے، قضا واجب ہو جاتی ہے. کس طرح سے پیٹ میں پہنچنا ہے، دماغ میں پہنچنا. کوئی چیز پیٹ یا دماغ میں پہنچی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پیٹ میں جانا کیسا؟ ناک کے ذریعے سے نکل لیا، کان سے، تو وہ لوگ سمجھیں کان سے پیٹ جاتا سمجھتے ہیں، ان کا بیچاروں کیا معلوم زیادہ پہلے سمجھتے ہوں گے انہوں. اور دماغ میں جانے سے کیا ہونے والا کچھ، لیکن بہرحال جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے بولنا پڑتا ہے. ان کو اور ایک بار ریویو کرنا ہے. لوگ کان میں ڈالی ہوئی چیز پیٹ میں کہاں جاتی؟ بولتے ہیں پیٹ میں جاتی، دماغ میں جاتی، کان میں ڈالتی دماغ میں جاتی، ختم نا.
اب جو لوگ میڈیکل لائن کے لوگ نہیں تھے انہوں کریں مسئلہ، کہیں عدالتیں پیٹ میں جاتی ہے، نہ تو کان میں دماغ جاتی، دماغ میں جانے سے کیا ہونے والا؟ تو اصل تو پیٹ میں جانا ہے، پیٹ میں جانے کے جو راستے ہیں یہ تو ناک سے منہ سے گئی، تو ناک سے منہ سے کان سے پیٹ میں جاتی کہتے ہیں نا، اور آگے کی راستے پیچھے کی راستے، یا پیخانے کے ذریعے سے یہ کوئی چیز دیتا نا انیما وغیرہ دیے یا کوئی دوا چڑھائے وہاں بھی، یا زخم سے جو دماغ تک پہنچا ہو، اسی میں حقہ، سگریٹ نوشی، تمباکو وغیرہ کا بھی استعمال ہے، اس سے تمام روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر پہنچا ہے تو جو روزہ ایک روزہ چلا گیا بس اتنا۔ قضا روزہ رکھنے کا طریقہ، قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں، 4-5 روز چھوڑ کے تو کبھی جیسے سہولت ہے ویسے رکھ سکتا ہے، مگر فوراً رمضان ہوتے ہی رکھنا شروع کر دے، پتہ نہیں اور کیا حالات آ سکتے ہیں نا۔ خواہ رمضان کے روزوں کی قضا ہوئے کسی اور قسم کے روزوں کی قضا، روزوں کا عذر ظاہر ہوتے ہی کیا جو تمہارا پرابلم تھا دور ہوتی ہے روزہ رکھنا شروع کرنا چاہیے۔ جب چاہے رکھے، نماز کی طرح اس میں ترتیب فرض نہیں ہے، ادا کیے روزے بے قضا روزوں کی رکھتے ہوئے سکتا ہے۔ قضا رکھنے کا مناسب طریقہ، کسی عذر سے روزہ قضا ہو گیا تو جب عذر جاتا رہا تو فوراً روزہ ادا کرنا چاہیے، زندگی اور طاقت کا بھروسہ نہیں۔ قضا روزوں میں اختیار ہے، لگاتار رکھے یا ایک ایک کر کے 2 جیسے سہولت رکھے۔ اب چند سال کے روزے، بہت سارے سالوں کے روزے جمع ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سال کے ہیں، وہ سال میں تو چھوٹے تھے، وہ سال میں سب چھوٹ کے حساب کر کے آہستہ آہستہ ایک ختم کرنا چاہیے۔ اب قضا وہ سال کے روزے بچے تھے، پھر یہ رمضان آ گیا تو رمضان ہی رکھنا چاہیے، پھر جو بچے ہیں وہ حساب کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ سال کے ہیں وہ سال کے وہ سال کیسے۔ رمضان میں کوئی بے ہوش ہو جائے، دن میں بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دن روزے کی قضا رکھے ہو، بے ہوش رہا تھا، جس دن بے ہوش رہا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، کیونکہ اس دن روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا، روزہ رکھا تھا بے ہوش ہو گیا تو وہ جو ہے روزہ اس کا قضا نہیں ہوا۔ باقی دنوں کے اندر جو ہے تو بے ہوش تھا تو جو ہے نیت نہیں کر پایا تھا نا، میں بے ہوشی کی حالت میں کنٹینیوس بے ہوش میں رہا، ہاں اس دن روزہ نہیں رکھ رکھا تھا، اس دن حلق میں کوئی دوا ڈالی گئی یا حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا واجب۔ اگر کوئی رات کو بے ہوش ہوا تب بھی اس رات کو بے ہوش ہوا ہے، اس دن کی قضا واجب نہیں ہے، باقی جتنے دن بے ہوش رہے سب کی قضا واجب ہے۔ بے ہوش تھا انہیں تو سب اس پر ہے ڈیو ہے، اگر نیت کر کو بے ہوش رہا تو وہ روزہ ہو گیا، اس دن تو نیت کرا تھا بے ہوش ہو گیا، دیکھو تو بیمار لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ایسی بہت سارے حالت پیش آتے ہیں بے ہوش ہونے کی۔ ہاں اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہ تھی یا صبح کوئی دوا ڈال لی تھی تو روزہ ہی رکھنے کا نہیں تھا اس کا، تو جب بس ایک روزہ بے ہوش ہو گیا تو روزہ رکھا تھا تو روزہ ہو گیا، بے ہوش ہونے کے بعد بھی روزہ اس کا ثواب مل گیا، اس کا قضا نہیں ہے۔ روزہ ہی نہیں رکھا تو کیا ہے، بس روزہ رکھنا پڑے گا۔ پورے رمضان بے ہوش رہا، اگر کوئی پورا رمضان بے ہوش رہا جب بھی قضا رکھنا چاہیے، 15 دن سے 4 دن سے بے ہوش ہے، 8 دن رہتے ہیں پیشنٹ رہتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، یہ نہ سمجھے کہ روزے معاف ہو گئے نہیں سمجھنا چاہیے، یہ انہیں ہوش میں نہیں ہے تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے بولے۔ البتہ جنون ہو گیا ہے یعنی دیوانہ ہو گیا ہے، پورے رمضان دیوانہ رہا تو اس رمضان کی کسی بھی روزے کی قضا واجب نہیں، بے ہوش ہونا لگے اور بے ہوش ہونے حالات میں اور ہوش میں آ سکتا ہے نا، اس کو عقل صحیح آ جاتی، دیوانے کوئی سینس نہیں رہتا، سمجھ نہیں رہتی، تو اس لیے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تمام احکام جو عقل رکھنے والا اس کے لیے، اسی لیے اس کو پوچھنا، عقل سے آدمی تمیز کر سکتا نہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے، اب جو جس کو عقل نہیں ہے اس سے کہاں تمیز کر سکتا، اس لیے مجنون پر کوئی احکام نہیں، جو دیوانہ ہو گیا ہے وہ حق کو باطل میں تمیز نہیں کر سکتا کہ کیسے کیسے حرکتیں کرتے رہتے ہیں، گندگی میں بیٹھ چھوڑتا ہے، دیکھنا گندگی کیا ہے وہ کیا ایک دم گندگی پیشاب کر پھرتا رہتا ہے، بیچارے کو معلوم نہیں ہے نا، وہاں پیشاب کر رہا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے اوپر، تو یہ یعنی تمیز نہیں کر سکتا ہے ایک آدمی جو دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے اس پر شرعی احکام نہیں، سمجھا۔ اب بے ہوش آدمی تو بے ہوش ہے، انہیں تو ہوش میں نہیں ہے لیکن عقل والا ہے، وہ بیماری کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، ایسا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن جنون اس کا جو ہے جاتا رہا، عقل ٹھکانے ہو گئی تو اب روزے رکھنا شروع کرے،
جتنے روزے جنون میں رکھیں ان کی بھی قضا رکھنی پڑے گی. اب کیا کہ ذرا گڑبڑ کرا تھا دماغ کے لحاظ سے, پھر اچھا ہو گیا انہیں, تو اس کو پھر روزے رکھنا پڑے گا اور قضا بھی رکھنا پڑے گی جتنے روزے چلیں گے. اگر اس کو اپنی نیت کرنے یا نہ کرنے کا حال معلوم ہو تو پھر اپنے علم کے موافق عمل کرے. اگر نیت کرنے کا علم ہو تو اس دن کا روزہ نہ قضا کرے, اور نیت نہ کیا ہو تو اس دن کا روزہ بھی اس کو قضا کرنا پڑے گا. جنون کی حالت میں روزہ, جنون کی حالت میں روزہ رکھنا معاف. جنون نے میڈ ہو گیا تو بہت سارے لوگ جو ہے تقریباً پہلے 1-2 بولتے تھے, اب 10% لوگوں کو مینٹل پرابلمس ہیں. جو سیکیٹری کا آتا ہے کتنے لوگ ہیں کیا ہیں, تو بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں. تو یہ کہ اس کو تمیز چلے جائے, کب بولیں گے بھائی تمہیں, اسے جو ہے سمجھ ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ حق ہے باطل ہے, ہاں کچھ بھی اس کو تمیز نہیں کر سک رہا ہے آدمی, تو ہاں یہ میڈ بننا چاہیے. جنون کی حالت میں روزہ رکھنا معاف ہے, یعنی قضا فرض نہیں ہے, سب معاف ہے. ایسا جنون ہو کہ رات کو کسی وقت اتفاق نہ ہوتا ہو تو اس زمانے کی روزوں کی قضا بھی لازم نہ ہوگی. کسی وقت ذرا اچھا اور ذرا اچھا رہتا ہے جی, اور تھوڑی دیر میں اچھا رہتا ہے, تھوڑی دیر میں خراب ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے نا. خواہ رات کو ہو یا دن کو ہو تو اس کی قضا رکھنا. تھوڑی دیر میں اچھا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں اچھے ڈھنگ کی باتیں کرتا ہے, پھر اٹھ کے کچھ ہو جاتا ہے جسے, تو اس کو قضا رکھنا پڑے گا. جنون کے سبب سے جو روزے قضا ہو گئے ان میں قضا کی نہ اس میں قضا کی ضرورت ہے نہ فدیے کی. روزے میں دھواں, کوئی شخص قصداً خوشبو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف سے لے گا تو روزہ یاد ہونے کے باوجود دھوئیں کو داخل کرنا, کچھ دوائیں وغیرہ ہو سکتی ہیں نا وہ لینے کے لیے, تو دھواں اگر قصداً لے رہا ہے تو جو ہے خوشبو کا اس کا تو روزہ جائے گا. دھواں عنبر کا ہو یا اگربتی کا ہو, کیونکہ روزہ دار کے لیے اس دھوئیں سے بچنا ممکن تھا. قصداً لے رہا انہیں, آٹومیٹک جاتے جاتے کہاں سے گھراں سے بواری, کسی سے رسی سے بواری, تو وہ ہے اس کو پابند نہیں. قصداً جو ہے وہ جلا کے لے رہا. پہلے کے لوگ ہاں وہ شاید ایسا ٹٹی نمبر رہتا تھا, بالا گلا سیکھ لینے کے واسطے جا کو نیچے عورتیں کرتے دیکھیں نہیں, بالا سیکھنے کے واسطے وہ اب یہ آ گئے ہو ڈرائیور آ گئے پہلے زمانے کے لکھے ہونا سب مسئلے یہ سب. روز نہیں ہوتا, روزہ چلا گیا نا, کوئی بھی انہیلیشن نہیں لے سکتے. روزہ دار کے لیے دھوئیں سے بچنا ممکن تھا. اگر کسی روزہ دار کے منہ یا حلق میں بلا قصد دھواں چلا گیا بغیر کسی اس کے اپنا ارادہ نہیں کیا, نہیں جاتے جاتے کیا بھی آ گیا, گھر میں خوب زوردار کیا پکایا وہ آ گئی تو الگ بات ہے. کچھ چیز تیز خوشبو والی پکی سونگ گیا تو خود جا کے بو لینا, انہیلر لینا غلط ہے. خود انہیلر لینا اس سے روزہ جائے گا. آٹومیٹک کچھ آ رہی ہے سونگ رہے تو کیا نہیں, بلا قصد ارادے کہ دھواں چلا جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا, کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. منہ بھی بند کر لے گا تو ناک میں سے تو چلا جائے گا. روزے کی حالت میں مردے کو دھونی وغیرہ دینے کا مسئلہ اس میں شامل نہیں ہے. مردے کا کیا کرنا, وہاں تو مردے کو یہ دودھ کا دھواں وہ دیتے تھے نا پہلے کے لوگ, یوں کر لیتے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسئلے کو مشک, گلاب اور دیگر خوشبو پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. صرف وہ جو خوشبو آتی, دھواں کہاں آتا وہاں, گلاب وغیرہ ہے تو اس سے خوشبو آتی, دھواں نہیں آتا, نہیں وہ الگ ہے, یہ دھواں نکلنا الگ ہے, دھواں چلے جاتا. انہیلر الگ ہے اور یہ الگ انہیلر کا مطلب. روزہ دار کو ایسے فعل سے بچنا, احتراز کرنا بغیر نقصان کے ممکن ہے جو اس کے حلق میں غبار داخل ہو جائے, باوجود اس کے وہ فعل کو خود کرے گا. بچنا ممکن تھا کہ نہیں ایسے دھواں سے ہو, جا خود ہی لے رہے تو جب جاتے جاتے خوب اتنا دھواں اٹھ گیا, کیا کہ جلا رہے ہیں, خوب دھواں آ رہا ہے, کیا تھوڑا جاتا ہے کیا, اس کے نہیں ہونے والا. عطر, کیوڑا, گلاب وغیرہ کا سونگنے سے روزہ نہیں جائے گا. روزے میں دوا سونگنا, دیکھیں لکھا, ایک دوا جو نوساور چنا بنا کر بنتی ہے, شیشی میں بھر کے, وہ چیز نہیں لکھ رہے سب, اٹلوس کیا لکھے, دوا ہے جو نوساگر اور چنا ملا کر بنتی ہے. اسی شیشی میں بھرنے کے بعد سے جو ہے برگ نکلتا ہو, اس کی تیزی دماغ تک پہنچتی ہے, اس کے سونگنے سے روزہ جاتا ہے. اس میں روزہ ٹوٹ گیا, قضا لازم ہے.
تو جو ہے انہیلر لینے سے روزہ چلا جائے گا. روزے میں بے اختیار منہ میں پانی چلا گیا, کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا, روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا, قضا واجب ہے. بے اختیار پانی, کلی ایسا نہیں کرنا کہ جو ہے پانی سے چلا جائے, بے اختیار چلا گیا تو روزہ جاتا ہے. اس لیے کلی کرتے وقت احتیاط کرنا ہے. کلی ایسا نہیں کرنا کہ پانی چلا جائے حلق کے نیچے, حلق کے چلے گیا تو پھر وہ اوپر لگانے کی ہے نا, اس میں دھواں نہیں رہنا, بس اس میں کا دھواں ہے. وہ یہ نہیں, اس میں گرم پانی ڈال کو لینا نہیں, ایسے لگا لیے تو اور ہے. جھنڈو بام وغیرہ جو ہے ایسے لگا لیے تو اور بات ہے, سونگے تو اور بات ہے. تو عطر, کیوڑا, گلاب کا پھول وغیرہ خوشبو سونگنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے, دھواں نہیں ہے تو درست ہے. وہ گرم پانی ڈال کو لیتے ہیں سب. ہاں عطر میں نہیں آتا, لیکن اسے چپ لگائے نہیں, کیا ہونے والا نہیں, لگا رہے دھواں ہے کیا اس میں, ہونے دے. دھواں اگر ہے تو روزہ جائے گا, دھواں نہیں تو نہیں کہتے ہو نا. وہ لگا لو, یہاں لگا, کاؤنٹر ایریٹنٹ ہے وہ. تم بولے نا جو یہ ہے نا کاؤنٹر ایریٹنٹ, اندر ایک اریٹیشن کرتا ہے نا وہ, اس کی وجہ سے اٹینشن یہ ہو کو چلے جاتا درد. اب سر کو لگا ہے, وہ اندر نرس کیا کرتا ہے, وہ اریٹیٹ کرتا ہے, تو ہمارا سر کا درد کم ہو جاتا ہوں. کاؤنٹر ایریٹنٹ کہتا ہوں. یہ اب یہ تمہارا یہ کون سا وکس پانی میں ڈال کو یہ ہوتا ہے, وہ لینا غلط ہے, آپ لینا غلط ہے. وکس لگا لو, فرق سمجھے نہیں. وکس میں بھر کو لگا لے چھوڑو, کیا بھی نہیں ہوتا. وکس پانی میں ڈال کو وہ بھگ بھگ آتے رہتا نا, وہ لے تو رہ جاتا تھا. ان کو بولنے کا مطلب ہے, وہ ڈاکٹر بولتے ہیں وہ یہ نہیں لینا جی کر بولتے ہیں. وہ تمہارا یہ ہے نا, اس کا بول کو پانی بوائل کرو, اس میں ڈال کو نہیں لو تو وہ روزہ جائے گا. لگا لے تو نہیں جاتا ہے, لگا لو کیا نہیں ہوتا, نہیں رہتا کہ نہیں. یہ کر کو یہ کرنا, انہیلر کرنا یہ الگ ہے, لگا لینا الگ ہے, دونوں میں فرق ہے. تو وہ دے رہا ہوں. کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا تو قضا کرتے ہیں نا, تو کلی کرتے ہیں احتیاط کرنا ضروری ہے. جمائی لیتے وقت میں پانی یا برف چلا گیا, جمائی آ گئی, ایسا اس سے منہ اٹھایا, اس کے حلق میں پانی قطرہ کسی پر نہ لے, کیسا جاتا گا تو کیا تھی پڑ رہا تھا, اوپر سے پڑا تو اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا. تو ایک روزہ اس کا چلا گیا, اوپر سے پانی پڑا تو اندر چلا گیا پانی, منہ کھولا تھا ہاں کر چلے گیا. کسی روزدار نے کچھ پھینکا, وہ اس کے حلق میں چلا گیا, یہی بھی کسی نے کچھ پھینکا ایسا, منہ کھلا تھا اس کا, ہاں چلا گیا اندر, حلق کے اندر گیا تو روزہ چلا گیا. ایک روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کوئی روزہ دار سوتے ہوئے پانی پی لے, نیند میں پی لیا, نیند ہے انہیں کیا کرتا, پی لیا تو بھی روزہ چلا گیا اس کو. نیند میں پیے جی, نیند میں کیا کرتا معلوم نہیں ہوتا, نہیں کیسا کرتا ہے, نیند میں اٹھ کو پی کر سو جاتا ہوں, ہوش نہیں اسے, نیند میں ہے. عمدن کھانسنے سے کوئی چیز حلق کے اوپر تک آ گئی, کھانسیا تو معدے کے اندر سے حلق کے تک آ گئی. عمدن خود کھانس رہے نے, آٹومیٹک کھانسی خود بہت نہیں آ رہی, انہیں اپنا پیٹ کھانس رہا ہے. عمدن کھانسنے سے کھکارنے سے کوئی چیز جو پیٹ کے اندر تھی حلق تک آ گئی, روزہ چلا گیا. بلغم کو اندر سے نکال کر تھوک دینا, اس بلغم الگ ہے, تو بلغم تو بیمار ہے یا بلغم آیا اس کو تو وہ نکال کر پھینکا تو نہیں, لیکن خود نکال لیا, پیٹ میں چیزیں یہاں تک آ گئی, حلق تک آ گئی تو روزہ چلا گیا اس کو. روزے میں خون کا حلق کے اندر چلا جانا, ناک سے خون جا رہا ہے تو منہ میں جاتا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ گیا. ناک سے نکل کے چلے جا رہا لگے, ناک سے نکل منہ میں جاتا نہیں کہاں سے, منہ میں چلا گیا, حلق میں چلا گیا تو روزہ چلا گیا اس کا. روزے میں مٹی کھانا, اگر کسی نے ایسی مٹی کھائی جس سے سر دھوتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا. مٹی کون کھاتے ہیں, عادت رہتی ہے لوگوں کو, معلوم ہے نہیں مٹی کھانے کی, بس لیڈیز کو ان کو ذرا کیا آتی ہے مٹی کھانے کی تھوڑا سا. تو اگر مٹی کھا لیا تو بھی کیا نہیں, اس میں غذائیت بھی نہیں, کیا بھی نہیں, جو ہیبٹ ہوئی رہتی ہے وہ کھانے.
پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے وہ جاری گیہوں اس کے اندر جو ہے تھوڑے تھوڑے یہ رہتے ہیں مٹی کے رہتے ہیں نا، وہ ایک ایک مٹی لے کو کھانے کی عادت پڑ رہی تھی. کیا لکھیں؟ کسی نے ایسی مٹی کھائی جس سے سر دھوتے ہیں، وہ کون سی ملتانی مٹی رہتی ہے نا، روزہ چلا گیا اس کو، صرف قضا رکھے. اگر مٹی کھانے کی شخص کو عادت ہے تو قضا اور کفارہ دونوں رکھنے پڑیں گے. مٹی کھانے کی عادت ڈال لیا تو اس کو قضا اور کفارہ دونوں رکھنے پڑیں گے. دیکھو جیسا لکھے صاحب، روزے میں کنکر یا لوہے کا ٹکڑا، کنہیں کنکر یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کھائی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ کوئی دوا کے طور پر کھاتا، اس کا روزہ جاتا ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں. صرف کنکر باریک کیسا کنکر رہتا ہے نا، لوگوں کی عادت پڑے ہوتے ہیں نا، ایسا ہی مونگ ڈال لیں گے، مونگ ڈال لے چلا گیا تو روزہ چلا گیا اس کے عادت. قضا غذا کیا نہیں اس کو، کیونکہ کھائی والی چیز نہیں. بطور دوا کی ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ آتا رہے گا. قضا اور کفارہ دونوں، اگر وہ چیز ایسی ہے جو دوا کے طور پر کھایا ہے، دوا کے طور پر کوئی چیز کھائی گئی ہے تو قضا بھی دینا اور کفارہ. دوا ویسی دوا حلق میں جانا نہیں ہے. جو چیز کھائی نہیں جاتی وہ کھایا لیے نگلا ہے تو صرف ایک روزہ گیا تو ایک روزہ رکھنا ہے. دوا کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو اگر کھا لیا ہے تو قصدن کھا لے سر کا نہیں، اس کے واسطے قضا کفارہ دونوں زیادہ ہیں. روزے میں رنگین وہ کاما کرتے رہتے ہیں، تاگے وغیرہ کی کاما کرتے رہتے ہیں، یا یہ بنانے والے تھے نا شطرنج وغیرہ کپڑے، یہ تاگے لال پیلے. روزے کی حالت میں رنگین تاگا منہ میں لے کر، تاگے رنگین بھی ہو سکتے ہیں. تھوک میں اس کا رنگ آ گیا تو تھوکیا تو الگ بات ہے، نگلیا تو منہ سے پکڑ کرنا پڑتا ہے، کبھی کام ہوا نہیں. تو منہ میں اس کا رنگ آ گیا اور تھوک گیا تو، لیکن نگل گیا تو روزہ اس کا ایک. روزے میں دانت یا داڑھ نکلوا منہ میں دوا لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ شدید ضرورت کے وقت جائز ہے. بہت درد ہو رہا ہے تو جو ہے نکال سکتے ہیں، بلا ضرورت مکروہ ہے. خون یا دوا پیٹ کے اندر گئی تو روزہ جائے گا. ادھر کیا بھی نہیں ہے، کیا کرنا نکالے، کچھ بھی نہیں تو لگے. تھوک پر خون آ گیا، تھوک پر غالب ہے، یہ اس کے برابر ہے، اس کا مزہ محسوس ہو رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی. خون نکلیا، تھوڑا خون نکلا تو خون بہت ہے، خون کا مزہ معلوم ہو رہا ہے، خون نگل لیا. اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلا گیا، دوا ہے جب انجیکشن کر رہتے ہیں کل نکالتے ہیں وہ چل جاتا. کوئی ایسی دوا ہے جو پیٹ میں چلی گئی تو خون یا دوا پیٹ کے اندر چلی جائے تو روزہ چلا جائے گا. کیا دانت کا خون سے روزہ جاتا ہے؟ کیا خون کم مقدار میں ہو، تھوک زیادہ ہو تو فاسد نہ ہوگا. خون نکل رہا ہے ایسا تو خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، خون زیادہ ہے، تھوک سے کم تو روزہ جائے گا. پیٹ میں جانا ہوگا. خون کی مقدار کم ہے، تھوک کا غلبہ ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا. ہاں خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس طرح خون تھوک سے زیادہ ہے تب بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. صرف ایک گیا تو ایک ہی رکھنے کا. دانت میں پھنسی ہوئی چیز کا حکم، وہ تو ایک بار آیا تھا نا، دانت میں کوئی چیز نکالا ہے تو وہ باہر نکال کے نکلا تو چلا گیا، اندر کا اندر نکلا لیکن وہ چنے کے برابر تھا تو روزہ گیا، مجھ سے کم رہا تو نہیں گیا. ناک کان آنکھ کے مسائل. روزے میں کان آنکھ وغیرہ کے سوراخ میں تیل وغیرہ ڈالنے سے کیسا ہے پوچھے نا. ناک کان میں تیز دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں اور کان میں خشک چیز جانے سے روزہ اندر تک پہنچنا یقینی ہے تو روزہ فاسد نہیں. آنکھ میں دوا ڈالنے سے، سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں ڈالتے ہی دیکھو معلوم ہوتا، لیکن اب ان کو کیا ہے، ابھی ایک بار ذرا ان لوگوں کو ریویو کرنا ہے. میں ایک بار لکھا تھا مگر ابھی کیونکہ وہ فقہ اکیڈمی کر کے علماء کی سب کمیٹی ہے. کان میں ڈالتے کہاں آتا ہے؟ کان میں ڈالنے بعد حلق میں آتا کیا؟ نہیں آتا، یوزول نہیں آتا. ناک آنکھ میں ڈالتے فوراً دیکھو تو یہاں سے ایک دم یہاں ہے، حلق میں اس کا مزہ معلوم ہوتا ہے. اب انہوں نے لکھیں ایسا ہے مسئلہ کے لکھ چھوڑے، زیادہ لکھے نہیں. کان میں ڈالتے دوا ڈالتے ہی روزہ ٹوٹتا کہتے ہیں انہوں، کیا ہونے والا، دماغ تو جاتی کہتے ہیں انہوں. تو اس لیے یہ پرابلم جو ہے، اور ایک بار ان کو بٹھا کے یعنی
فقہ اکیڈمی کے ٹائم جو ہے یہ سب مسائل، اور ایک ڈاکٹر کوئی بھی ہمارے ENT ڈاکٹر کوئی بھی جنرل ڈاکٹر جا کے بیٹھ کے وہ سب ان کو سمجھانا، اب ان کو جتنا معلوم تھا وہ لحاظ سے کریں. انہوں بولیں کہاں جاتی دماغ میں جاتی دوا کہتے ہیں دماغ میں طاقت آتی ہے. ارے دماغ میں کیا کہاں دماغ کہاں پہنچتی ہو. یہ تھوڑا سا یعنی جتنا ان کو علم تھا وہ لحاظ سے کریں. تو اب یہ ماڈرن جو چیزیں ہوئی اور کیا آگے ہیں یہاں ہے کہاں ہے وہ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہتے ہیں تم گلوکوز کا ڈرپ لگا لے اور روزہ نہیں ٹوٹتا. ارے کھانا ایسا تو اور کیا ہونا ہے تمہیں کھانا کی نا نہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ڈرپ لگا لے سکتے کہتے ہیں نا. کسی روزدار کو تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں جو ہے گلوکوز ڈرپ لگا لے کو کام چلو تکلیف پوری کو روز ایک ڈرپ لگا لیا سہولت وغیرہ ہی تو ہو سکتا ہے نا. کیا ہے بہت کیا ایک بوٹل 2 بوٹل منگا لیا کسی تو کیا ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نرس وغیرہ کو لگا دی وہ چلو 1-2 بوٹل لگا تو پانی بھی ہو گیا غذا دونوں ہو گئی نا. جسم کا پانی جو ہے پانی بھی مل گیا اس کو اور جو ہے گلوکوز کی غذا بھی مل گیا. وہ کیسا روزہ کیا لگتا ہے اسے. لیکن یہ بھی جو ہے ذرا اور بار ان کو ریویو کرنا ہے. پانی میں ری خارج کرنے اور غوطہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. پانی کے اندر یہ کر رہا ہے نہا رہا ہے یعنی باڈی وغیرہ میں جا کے پانی اگر پانی اندر تک پہنچ جائے پیخانے کے اندر سے پانی پہنچ گیا اس طرح استنجا کرنے میں بہت کیا کرتا ہے استنجا میں کرنے اندر کتنا تو ٹوٹتا کہتے ہیں یہ کہتے کو پرابلم کتنا کیا جانے والا ہو. ریکٹم میں جا سکتا ہے انس میں جا سکتا ہے ریکٹم میں کہاں جاتا ہے اوپر ہی تو ہو سکتا ہے اندر گیا تو کہتے ہیں نا. تو یہ لگایا اندر جو ہے وہ ٹیوب وغیرہ ڈالا حقنا پانی میں پہنچ جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. صرف قضا غرغرہ کرنے میں پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو گیا. حلق کے نیچے نہیں اترا تو حرج نہیں. سر پر لیپ کرنا جائز ہے. زخم اگر سر پر ہے یا پیٹ میں گہرا ہے دیکھو زخم سر میں ہے یا پیٹ میں ہے پیٹ میں بہت گہرا اندر تک پہنچا ہو تو اس سے دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا. تو زخم سر میں ہے دوا ڈالے تو زخم اندر دماغ میں پہنچا تو روزہ جاتا ہے. یہ بھی ذرا ٹو بی اگین ریویو کرنا ہو لوگ. کوئی دوا پیٹ میں پہنچی یہاں دوا لگا تو پیٹ میں پہنچتی کیسا پہنچتی ہو بولتے ہیں وہ اس کا بول رہا ہوں ہاں انجیکشن کر سکتے انجیکشن تو یہ انجیکشن کیا ڈرپ آئی وی یہ تو مسل کا انجیکشن بول رہے ہوں تو آئی وی ڈائریکٹ چلے جاتا ہے پورے باڈی میں جاتا ہے. تو یہ ایسے مسائل ہیں ان کی. تو ایک بار ان کو جو ہے انجیکشن کرے چلتا کہ آئی وی ڈرپ نہیں چلتا انجیکشن تو دور ہی سے طاقت نہیں صاحب نہیں لکھیں تو یہاں ہے ڈرپ گلوکوز کا ڈرپ لگایا تو جاتا کہتے ہوں نہیں جاتا کہتا ہوں نہیں اس سے پانی ملتا ہے طاقت ملتی ہے لکھتی ملتی کہ نہیں پیٹ میں نہیں جا رہی نا کہتے ہوں نا پیٹ میں کیا جاتی پورے حصے میں جاتی پیٹ ہی نہیں. ہاں نہیں میں دینا فتوا سے دینو تو اس کے واسطے ان کو اور ایک بار ذرا نہیں ان کو لکھے تو ابھی انہوں اس پر ریویو نہیں کرے انہوں میں لکھا تھا وہ تو نہیں ایسا ہے دیکھو کرتا لکھے سر کیا نہیں. تو ابھی ان کو جو ہے یہ مفتیان کرام اور ہمارے ڈاکٹر بیٹھ کو ڈسکس کرنا دماغ میں کہاں جاتی سر کو مان لگا تو میں دوا لگا تو دماغ کو جاتی کر رہے انہوں کہاں جاتی دماغ کو لگ جانے سے کیا ہونے والا کہتا ہوں انہوں دماغ کی طاقت آتی کہتا ہوں یہ ان کا ہے آئیڈیا. یا پیٹ کو زخم ہوا تو پیٹ میں اندر جائے تو بچتا ہے کوئی زخم ہوا ہے وہ پیٹ میں یہاں لگا تو پیٹ کو جا رہی تو ارے بچتا کہتا وہ تو بہت یہ ہے نا. تو ان کو یہ پورا آئیڈیا نہیں ہے مطلب وہ جو آٹومیٹک آنا الگ ہے خود لانا الگ ہے. آٹومیٹک آیا تو منہ بھر کے نگل لینا نہیں تو چلا اگر آئے بعد نگلے تو روزہ چلا گیا ایسا ہے. کلی کرنے میں ناک میں پانی ڈالنے میں اگر بہت تستی کیا تو اندر چلا گیا کر کو یا ناک میں خوب پانی لیا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا ہے. مگر یہ ایسے چند پرابلمس ہیں
تو اسلامی فقہ اکیڈمی کر کے ایک ہے، پورے علماء کا ادارہ ہے وہ، تو ایسے مسائل سوچتے ہیں ان کو. تو میں لکھا تھا لیکن وہ جو ہے انہوں ابھی اس پر اٹینشن نہیں دیے. تو اس کو اٹینشن دینا ہے. کیا ہے بھائی، ڈرپ لگانے سے روزانہ ٹوٹ طاقت ہے نا کھلا دے نہیں ٹوتھ وہ ٹیسٹ آتا نا وہ یہ ہوتا مکروہ ہوتا ہے. برش کرنا خالی بغیر اس کے لگائے تو برش کرتے چل جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ پاؤڈر لگائے بر کرتے ہیں تو کیا نہیں ہوتا. وہ لگائے تو پھر ٹیسٹ آنے والا نہیں، کیا ٹیسٹ منہ معلوم ہونے والا نا، تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، روزہ جاتا نہیں. نگلے تو مکروہ ہوتا ہے. اب اس کا ٹیسٹ اوور آیا تو ٹوتھ پیسٹ کا حلق میں چلا گیا ٹیسٹ تو روزہ مکروہ ہوتا ہے. نہیں مسواک ہے، اگر برش بھی جو ہے بغیر اس کے کر سکتے ہیں، بغیر ٹوتھ پیسٹ لگائے برش کر سکتے ہیں. ٹوتھ پیسٹ ہاں پہلے کا رکھ رہتا ہے، اگر نہیں رہا تو اور بات ہے. ہاں پہلے کا یہ رہتا ہے تو وہ اگر حلق میں گیا تو روزہ جانے والا. کچھ نہیں جا رہا ہے کچھ تو الگ بات ہے، خالی بغیر اس کے ہے تو چل جاتا ہو. تو یہ چند پرابلم ہیں، ان کو ذرا سا اور ایک بار ریویو کرنے واسطے علماء کو لکھنا. انہوں ایسا لکھیں، انہوں کیا سمجھ رہے ہیں جو ہالو آرگن ہے، ہالو یعنی پیٹ دماغ کان، یہاں دوا کی تو ہمارے جسم میں جاتی کہتا ہوں نا. جسم میں کیا ہے، جو یہاں ہمارے مسامات ہیں، یہ دیکھو اس میں سے پانی پورا چلا جاتا ہے. پانی میں بیٹھتی پورا پانی جسم کا جاتا ہے. اور ایبسارپشن اسکن پر جتنا زیادہ ہوتا ہے کام بھی نہیں ہوتا، معلوم ہے. ایبسارپشن جو ہوتا ہے سب سے زیادہ اسکن پر ہوتا ہے. یہاں تمہیں دوا لگا ہو، دوا بہت جلدی چلی جاتی ہے، پورا اسکن پورا کلک کر دیتی ہے ابھی. تو ان کو ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ویسا نہیں ہے. ہمارے جو علماء ہیں ان کو آئیڈیا نہیں دینے سے ایسا مسئلے دیں تو بھی ذرا سا ایک بار لکھنا انشاءاللہ. رمضان میں یاد آتا ہے، رمضان کے بعد بھول جاتا ہوں. ان کو فقہ اکیڈمی کر کو ہے وہ، ان کو دیکھو ایسے ایسے تمہیں مسائل بیان کیے ہیں تو اسے اور ایک بار ریویو کرو. کان میں ڈالے بعد روزہ یعنی کیا سوال ہے. اور آنکھ میں ڈالے تو نہیں جاتا، ہر جگہ نوٹ لکھے، میں وہ لکھا تھا کان میں ڈالے تو کیسا جاتا ہے، جاتا کتنا لکھنا، روزہ ٹوٹتا ہے. کھانا ڈالتی ہے دوا ڈالتی ہے. آنکھ میں ڈالتے ہو ایک دم آدمی محسوس بھی کرتا ہے نا، تو میں دوا ڈالو ایک ڈراپ ڈالو ایک دم الگ من ہوتا ہے، روزہ نہیں جاتا کہتے ہوں. کان ایک ایسا ہالو آرگن ہے، وہ اس کا تعلق دماغ سے ہے کہتے ہو نا، سمجھے نہیں ہونا، اس کی واسطے جاتا ہے. تو ایسا ان کا سمجھنا ہے. اس کے واسطے ذرا اور ایک بار ذرا انہوں ریویو کرنا تو اچھا. انشاءاللہ رمضان کے بعد یہ سب پوائنٹس لکھو، ان کو اور ایک بار پوچھنا یا اور ایک بار ڈسکس کرو نا. ایسا سب علماء بیٹھ کو فری ڈسکس کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کو بھی لے وہ ساتھ. ڈاکٹر تو خود ملتے ہیں، کون سی ڈاکٹر کو لے کو بیٹھ کو بس کرے تو وہ اپنا بھی بس مت کرو تم، وہ لکھنا ان کو تمہارا تمہیں بس مت کرو، ایک کون سی ڈاکٹر کو لے تو انہیں جو ہے بتاتا کہ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، کیا ہے دوا کیسے ابسر ہوتی تھی. تو سب سے یہ جو آئی وی تو ایک دم فوراً جانے والا نہیں، کیا بھائی مسل میں جو دوا دی ہے وہ مسل سے ہو کو خون میں ہو کو جانا بہت دیر لگتا ہے. ابھی آئی وی ڈرپ لے تو دوا روزہ نہیں جاتا کہتا نا صاف پر، چاہے گلوکوز کا ڈرپ کیوں لگا لے روزہ نہیں جاتا. تکلیف ہو رہی تو لگا لے سکتے ہیں. دیکھو یہ دیکھو کیا لکھا انہوں، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے تو انہیں ڈرپ لگا لے کو آرام سے رہ سکتا ہے. کہتا پھر روزے کا کیا رہا وہاں سے، یہ بھی کام آتا نا سوال وہاں سے. تو بہرحال جو ہے کچھ ایسے مسائل ہیں، ذرا انشاءاللہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے لوگوں کو ذرا پوچھنا کیا اور ایک بار ریویو کریں کہ نہیں کریں. ہمارے جو پرسنل لا بورڈ کے سیکرٹری ہیں خالد سیف اللہ، ان کی اور ایک کتاب آئی 2 سال پہلے ہی، وہ ذرا دیکھنا کیا لکھے انہوں. انہوں کیا کریں سارے کتابوں خلاصہ ان کا، انہوں بھی کیا اپنے دل سے لکھے نہیں، پورے سب کتابوں میں کیا کیا ہے وہ ملا کو انہوں لکھے. اب انہوں جو ہے ماڈرن کیا ہے ذرا تھوڑا 2 سال پہلے لکھے انہوں، جدید مسائل کر کو نئے پرابلمس کیا ہیں کر لکھیں، ذرا اس میں کیا ہے ذرا دیکھنا. شاید کتاب ہم اندر خانقاہ میں ادھر نکالتے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما